مسیح خداوند کے بابرکت جلالی پر فضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم ہیکل میں چرچ میں کیوں جاتے ہیں اور کیا لینے جاتے ہیں اور ہمارا چرچ میں جانے کا مین مقصد کیا ہوتا ہے۔ آئیے ہم جسایہ نبی کے معرفت پاک کلام کو سنتے ہیں اور وہ ہیکل میں گیا اور کس مقصد کے لیے گیا اور کس کے لیے گیا، اس کا مین پوائنٹ کیا تھا، یہ ہم آج سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں پاک کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، بیان کروں، میں آپ کو پاک کلام کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی کہانی پیش کرتی ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے 3 بچے تھے۔ وہ جا کر ٹرین میں ایک جگہ بیٹھ گیا، بچوں کو بھی بٹھایا اور خود بھی ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خود تو خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا، پر جو 3 بچے تھے نا، وہ اٹھ کر اچھلنے کودنے لگے، شور شرابہ کرنے لگے، جس کی وجہ سے اس ڈبے میں موجود تمام انسان جو ہے نا، آدمی، وہ اس سے ڈسٹرب ہونے لگے۔ وہ کہنے لگے ان کو چپ کرواؤ، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس آدمی کے بارے میں برا بلا کہنے لگے کہ یہ تو بچے جو ہے نا حرکتیں کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی تنگ کر رہے ہیں، ان کو طریقہ نہیں سلیقہ نہیں۔ پر تب وہ جو آدمی ہے نا بول اٹھا، جب لوگوں نے بہت ساری باتیں کی بچوں کے بارے میں، تو آدمی نے کہا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے، پر میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں ان کو چپ نہیں کروا رہا۔ ابھی ابھی ان کے والد کی وفات ہوئی ہے، اگر میں ان کو یہ سب بتا دوں تو یہ صدمے میں پڑ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو دکھ تکلیف ہو۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو سب کی توجہ بچوں سے ہٹ کر اس آدمی کی باتوں پر لگ گئی۔ اس بات کی طرف آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے آدمی، کہ اس کا والد بچوں کا فوت ہو گیا ہے۔ بچے جو ہے نا کہ یہ بات نہیں جانتے، وہ تو نہ سمجھ ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کو دکھ تکلیف پریشانی ہو۔ بات جب لوگوں نے سنا کہ ہاں یہ تو بہت ہی بری بات ہے، 3 بچے ہیں، یہ تو یتیم ہوں گے، تو ان کی پوری توجہ جو ہے نا صرف اور صرف اس آدمی کی باتوں پر لگی۔ اسی طرح ہم پاک کلام میں آج جانیں گے کہ جب عزیا بادشاہ کی وفات ہوئی تو پھر کیا ہوا۔ جسایہ نبی کہاں گیا؟ ہیکل میں گیا۔ اس کا مین پوائنٹ کیا تھا ہیکل میں جانے کا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس نے جب اپنے لوگوں کے دکھ پریشانیاں دیکھی تو وہ بھی بڑی پریشانی میں آ گیا۔ اس نے تو کہا یہ میری قوم کس طرح کی قوم ہے، اس کو فکر نہیں ہے، یہ غلطیاں خطائیں کرتی جا رہی ہے، یہ غلطیاں خطائیں کرتی جا رہی ہے، تو میں کیا کروں، ان غلطی خطاؤں کو روکوں۔ وہ ان کی غلطی خطاؤں کو روکنے کے لیے، ان کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے کہاں گیا؟ چرچ میں۔ آج ہم بھی اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ چرچ میں۔ پر مین مقصد یہ ہے کہ ہم چرچ میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ بات سمجھتے ہیں جس کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے؟ کیا وہ دیکھتے ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس راستے پر چلتے ہیں جس راستے پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے؟ آج جسایہ نبی ہمیں یہی سمجھانے جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں چرچ میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند اپنے اونچے تخت پر بیٹھا ہے اور جو ہے نا ہیکل اس کی حضوری سے معمور ہے، یعنی برکت ہی برکت ہے، اس کے آس پاس صرافین ہی صرافین ہے، یعنی فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ خداوند کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور ہر ایک کے کتنے ہیں؟ 6 بازو ہیں۔ یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح پرستش کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہوں، ہر ایک کے 6 بازو ہیں، اور وہ 2 سے انہوں نے اپنے منہ کو ڈھانپا ہے، اور 2 سے پاؤں کو، اور 2 سے اڑتے ہیں، اور اسے ساز پرستش سارا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے یہ نظارہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں تو حیران رہ گیا، اور میں نے کہا میں تو تباہ برباد ہو گیا۔ تباہ برباد ہو گیا، کس وجہ سے تباہ برباد ہو گیا؟ کہ میری آنکھوں نے یہ پاکیزگی دیکھ لی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو تباہ برباد ہو گیا، مجھ پر افسوس، میرے ہونٹ تو ناپاک ہیں، اور میں ایسے لوگوں میں بستا ہوں جو خداوند کی عبادت کے خداوند کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔
وہ کہتا ہے میں کیا کروں, میں تو خداوند کے حضور کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. وہ اپنے آپ کو ایسا فیل کروا رہا ہے. تو جب اس نے یہ ساتھ دیکھا تو وہاں پر موجود صرافین تھے, جو ان صرافین میں سے ایک صرافین گیا تخت کے پاس, خداوند کے تخت کے پاس. صرافین کون ہے؟ فرشتہ ہے. ایک فرشتہ گیا, ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ گیا خداوند کے پاس, اور وہاں سے ایک شعلہ لیا, وہ جسایہ نبی کے پاس لے کے آیا. اس نے اس شعلے کو جسایہ نبی کی زبان کے ساتھ لگایا, اور اس سے اس کی ساری ناپاکی کیا تھی دور ہوگی. اسی بات کو سمجھنا ہے. وہ شعلہ کیا تھا؟ وہ خداوند کا پاک کلام تھا. وہ خداوند کے پاک کلام نے جب جسایہ نبی کے ہونٹوں کو چھوا تو اس کی ناپاکی دور ہوگی. آج ہم بھی اگر خداوند کی باتوں کو سمجھتے ہیں تو پھر ہماری بھی ناپاکی کیا ہوتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے. آج کے پاک کلام میں یہی مین پوائنٹ ہے کہ ہمیں فقط اس گہرائی کو جاننا ہے, جو گہرائی ہم جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے جاتے تو ہیں ہیکل میں, یا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. آج یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں. چرچوں میں سارے جاتے تو ہیں, ہتھیار اٹھاتے تھے, بائبل اٹھاتے تو ہیں, کیا ہر ایک اس کو چلا سکتا ہے؟ اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا, پر فقط اس کو بیان کرنا آنا چاہیے. آج آپ کس طرح اس پاک کلام کو بیان کرتے ہیں؟ کیا آپ اس طرح بیان کر رہے ہیں جس طرح خدا چاہتا ہے؟ کیا آپ اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں جس طرح کی خدا چاہتا ہے؟ ہماری زندگی برکت کا باعث بننی چاہیے, اور اسی طرح کی ہونی چاہیے جس طرح کی جسایہ نبی کی ہے. جب وہ گیا ہیکل میں تو اسے احساس ہوا, ہمیں بھی آج احساس ہونا چاہیے کہ ہم تو گناہ گاروں کی دنیا میں بس رہے ہیں, جو خدا کے احکام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے. ہمیں آج خداوند بڑی برکت دے کہ ہم وہ احساس اپنی زندگی میں لائیں, اور اپنے لیے بھی, اپنی فیملی کے لیے بھی, اور اپنی کلیسیا کے لیے, اور تمام مسیحیوں کے لیے کیا کریں, برکت کا باعث بنے. اور تب بھی خداوند کے حضور جا کر اس پاک کلام کو اپنے ہونٹوں سے پاک کر سکتے ہیں. کس کو پاک کر سکتے ہیں؟ اپنے ہونٹوں کو, اس پاک کلام سے اپنے ہونٹوں کو پاک کر سکتے ہیں, پاکیزگی اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. پاکیزگی تب ہی آتی ہے جب اس جسایہ نبی کی طرح ہماری زندگی میں احساس ہو. تو پھر ہم کہیں گے کہ جب خداوند ہمیں بلائے گا کہ ہاں میں کس کو بھیجوں, تو ہم کہیں گے کہ اے خدا میں حاضر ہوں. جب اس کی پاکیزگی دور ہو گئی تو خداوند نے کہا کہ ہاں میں پاک کلام کو پھیلانے کے لیے, اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے, اپنے لوگوں کی زندگی کو بچانے کے لیے کس کو بھیجوں؟ اس نے کہا اے خدا اب مجھے بھیج. مجھے سمجھ آ گئی کہ پاک کلام کو کس طرح پھیلانا ہے, کس طرح بتانا ہے لوگوں کے ساتھ. تب وہ پکار اٹھا کہ میں حاضر ہوں. اسی طرح ہمیں بھی پاک کلام کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے. خدا نے کس مقصد کے لیے ہمیں چنا ہے, وہ مقصد کیا ہماری زندگی میں آج قائم ہے؟ اگر ہے تو گڈ اینڈ ویل, اگر نہیں تو ہمیں پوری دعا کرنی چاہیے ایمان کے ساتھ. پورے ایمان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے, کیونکہ آسمان کو چھوڑ کر خدا نے زمین پر آیا, ہماری خاطر جان دے دی اسی بات کو سکھانے کے لیے. کیا آپ اس بات کو سیکھنے کے لیے آج وقت نہیں نکال سکتے؟ ضرور اپنے زندگی میں سے وقت نکالیں. خدا ہم سب کے ساتھ ہو. آپ یہ جو ہے جسایہ نبی کی کتاب ضرور پڑھیے گا. پہلی آیت سے لے کے جب آپ 8ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. خدا ہم سب کے ساتھ ہو. آمین.